السلام علیکم. آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے انٹل انلیس آپ کو 200% کنفرم ہو کہ وہ جینون بندہ ہے اور بہت ہی مناسب فیس میں آپ کا کیس جو ہے وہ تیار کر رہا ہے. ادروائز جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 50 لاکھ دے, 30 لاکھ دے, 20 لاکھ دے, 10 لاکھ لے, اتنے اتنے پیسے دیں تبھی ہم آپ کو جو ہے وہ بھیجیں گے, ادروائز ہم نہیں کر سکتے. تو یہ ساری کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے, ایک آدھ کیس ہو بھی جاتا ہے, بڑا ریئر کیس ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ کیس 100% جینون ہو, بلکہ انہوں نے اپلائی کیا ہوگا. بہت سارے لوگ, آپ یقین کریں, میرے اپنے قریبی دوست کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ اس کو ایک ایجنٹ نے کہا کہ میں آپ کو ایک دن میں پاسپورٹ بنا کے دیتا ہوں. اب وہ پکا پاکستانی, ٹھیک ہے, اس کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ, اس کے اولڈ پاسپورٹ, لیکن اس چکر میں کہ مجھے نیا پاسپورٹ ایک دن میں مل جائے گا, مجھے دبئی جانا ہے ارجنٹ. تو میرے دوست نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی تو پاسپورٹ بنا کے دے دے. اب اتنی سادگی دیکھیں. اب اس نے کیا کیا, اگلے بندے نے جا کے پشاور درے سے اس کو پاسپورٹ بنا کے دے دیا. وہ بالکل 100% اوریجنل تھا. اور میرا دوست آ کے خوشی سے یوں لہرا رہا ہے کہ یہ دیکھو, یہ دیکھو, اتنا اچھا پاسپورٹ ملا ہے, ابھی بھی گرم ہے, اتنا فریش پاسپورٹ ملا ہے, وہ بھی ایک دن کے اندر اندر. اگلے دن دو دوستوں کے ساتھ مل کر وہ چلا گیا ایئرپورٹ. اب ایئرپورٹ پہ پہنچا تو ایف آئی اے والوں نے پکڑ لیا کہ یہ تو آپ کا پاسپورٹ جعلی ہے. وہ بڑا حیران پریشان, جعلی کیسے ہو سکتا ہے, بالکل اوریجنل پاسپورٹ تھا, 100% ہر چیز اوریجنل تھی. بہرحال اس بیچارے کو پکڑ لیا. پھر ہم نے بھاگ دوڑ کی, پھر باقاعدہ اس کو ایک دن اس نے ایف آئی اے کے سیل میں گزارا, پھر اگلے دن اس کی ضمانت کرائی, جوڈیشل کروایا, جوڈیشل کے بعد پھر اس کی ضمانت کرائی, پھر ضمانت کے بعد جا کر اب تک اس کا جو کیس ہے وہ چل رہا ہے. تو شارٹ کے چکر میں جو لوگ بھی پڑھتے ہیں اور جینون کام نہیں کرتے تو پھر یہی سین ہوتا ہے. اکثر ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو. تو اس لیے ویزے کے چکر میں بھی آپ کسی کے اوپر 100% ریلائی نہ کریں. موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں, اپنا پاسپورٹ دے دیتے ہیں, اب نہ ان کی بائیو میٹرک ہوئی ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا, اور پاسپورٹ دے کر وہ انتظار کرتے ہیں. پھر پاسپورٹ ان کو مل جاتا ہے, وہ سٹیکر لگا ہوا ہوتا ہے. اب کل مجھے کسی نے ایک ویزا بھیجا سعودی کا. وہ مجھ سے کہتا ہے کہ سر جی میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو یہ جو ویزا ہے یہ جینون ہے یا غلط ہے. اب اس کے اوپر عربک میں لکھا ہوا تھا, بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی. تو اس میں لکھا ہوا, اس کو یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جو آپ کا ویزا ہے یہ جاب کا ویزا ہے سعودی میں, اور پرماننٹ جاب کا ویزا ہے. اب میں نے اس میں دیکھا تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ 30 ڈیز کا ویزا ہے. ٹھیک ہے, اب اس بیچارے کو نہ اردو آتی ہے, نہ انگلش, نہ عربک, مینس پڑھنا کچھ بھی نہیں آتا. تو میں نے اس کو کہا بھائی یہ تو جینون نہیں ہو سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں تو کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ لمدت 30 یا 30 جو بھی تھا, کہ 30 دن کے لیے یہ ویزا. تو کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھ سے 25,000 پہلے لیے تھے اور 45,000 اب مانگ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے 45,000 اور پے کرو گے تو اس کے بعد ہی میں آپ کو ویزا دوں گا. تو لوگ اس طرح کے چکر بھی کرتے ہیں. تو آپ اس طرح کے کینیڈا کے لیے لوگ پاسپورٹ لے لیتے, اب اگلے بندے نے بائیو میٹرک بھی نہیں کرائی ہوئی ہوتی, اس کو پاسپورٹ واپس دے دیتے, سٹیکر لگا ہوا ہوتا ہے, بالکل 100% جینون دکھتا ہے کہ یار یہ تو اوریجنل ہے. ٹھیک ہے, میں خود جب کینیڈا جا رہا تھا تو چونکہ میرا تیسرا پاسپورٹ تھا تو میں نے پچھلے 2 پاسپورٹ پاکٹ میں رکھے تھے. ایک ہی پاسپورٹ میں نے دکھا, اس کے اوپر 2 ویزے لگے ہوئے, ایک کینیڈا کا ہے, ایک یو ایس کا ہے. تو وہ ایف آئی اے والا اس کو یوں چیک کر رہا ہے کہ یار اس کا فریش پاسپورٹ ہے, اس پہ 2 ویزے کیسے لگے ہوئے. تو میں تو سمجھ گیا کہ وہ کیوں پریشان ہے. تو میں نے پیچھے سے 2 پاسپورٹ نکالے, میں نے کہا بھائی یہ سارے بھر چکے ہیں. تو اب اس اگلے میں یہ والا ایشو ہے کہ یہ اگلا والا جو ہے اس پر ابھی تک میں نے کوئی سفر نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ اچھا تو پہلے بتانا تھا آپ نے. تو میں نے کہا جی بس 3 پاسپورٹ ایک ساتھ ہاتھ میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا تو میں نے 2 پاکٹ میں رکھ لیے تھے. تو اس لیے آپ بھی یوں کریں. میں آپ کو طریقے بتاتا ہوں 2-3 بڑے سمپل سے اور بڑے زبردست طریقے بتاتا ہوں آپ کو. سوری یہ کیمرہ تھوڑا سا. اچھا, پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں کریں کہ آپ اپنے سے ریلیونٹ کوئی پروگرام دیکھیں, وہاں پر ایگزیبیشن دیکھیں. اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں
اگر آپ کہیں پر جاب کر رہے ہیں تو آپ سے ریلیونٹ ہزاروں کانفرنسز ہوتی ہیں، ہزاروں، سینکڑوں میں نہیں ہوتی، ہزاروں میں ہوتی ہے. آپ جسٹ ایک دفعہ بیٹھ جائیں، گوگل کریں، یوٹیوب پہ سرچ کریں. اچھا لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ان میں بہت ساری فیک بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری فیک ہوتی ہیں. تو آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے پہلے بیٹھ کر گوگل کرنا ہے، پھر کوئی کانفرنس آپ کو ملتی ہے تو وہ پھر 5 10 8 15 ویب سائٹس پہ جا کے نا آپ نے سرچ کرنی ہے کہ یہ جینون ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے جو لنکس ہوتے ہیں، اس کے جو نمبرز ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھنے کہ آپ نے جینون ہے کہ نہیں ہے. اچھا پھر اس میں موسٹلی افریقن کنٹریز کے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو چیز ڈال دیتے اور آپ سے کہتے ہیں کہ صرف رجسٹریشن فیس ہم آپ سے لیں گے $15 $50 یا $100 $200، اس کے علاوہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے. اچھا پھر جب آپ ان سے اکاؤنٹ مانگتے تو اکاؤنٹ آپ کو پتہ نہیں کون سے ملک کا ملتا ہے. لیکن آج کل تو انٹرنیشنلی بارڈر لیس اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ کون سے ملک کا اکاؤنٹ ہے. تو اس لیے آپ نے بہت ہی محتاط رہ کر کام کرنا ہے، تھوڑے طریقے سے کام کرنا ہے کہ اس کو آپ نے 3 4 جگہوں سے چیک کر کے پراپر طریقے سے اس کی ویب سائٹ کہ یہ پراپر رجسٹرڈ ہے نہیں ہے، کہیں اور لسٹڈ ہے کہ نہیں ہے، کسی اوتھینٹک جگہ پر لسٹڈ ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر کیا وہی کانفرنس پچھلے سال بھی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہسٹری، پکچرز، ویڈیوز وغیرہ اویلیبل ہیں کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ کو جب پہلی چیز مل جاتی ہے آپ سے ریلیونٹ ایگزیبیشن یا کوئی کانفرنس اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے. ان کی موسٹلی انویٹیشن یا فری ہوتی ہے یا 100 200، یا کوئی ٹریننگ ہو اس طرح کی شارٹ ٹرم جو آپ سے ریلیونٹ ہو، آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ ہو. اچھا تو آپ نے جب یہ ان کی انویٹیشن منگا لی، سیکنڈ سٹیپ آپ نے یہ لینا ہے کہ آپ نے اگر آپ کینیڈا جا رہے ہیں تو اس کی تو ساری اپلائی آن لائن ہے، کوئی انٹرویو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. آپ نے سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے. آپ کے بینک میں کم سے کم کچھ پیسے ہونے چاہیے کچھ مہینوں سے رکھے ہوئے، 15 20 لاکھ 25 لاکھ، ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر کچھ مہینے بھی گزر چکے اور پھر آپ کی بینک میں کچھ جینون ٹرانزیکشن بھی ہوئی ہو ہلکی پھلکی. اچھا دوسری سب سے اہم بات امریکہ میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں پاکستان سے تو آج تک میں نے جتنے لوگوں کے ساتھ ہیلپ کی ہے اپلائی کرنے میں یا میں نے اپنے خود ویزے لگوائے، میرا 4تھا ویزا ہے یو ایس کا، تو آج تک کبھی بینک سٹیٹمنٹ انہوں نے مجھ سے نہیں مانگی کہ آپ ہمیں بینک سٹیٹمنٹ دکھائیں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دوں. تیسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے کسی بھی ٹریول ایجنٹ جو ہوتے ہیں، ٹریول ایجنٹ مینز جو بکنگ وغیرہ کرتے ہیں، جہازوں کی ٹکٹنگ کرتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں اپنے کسی واسطے تعلق سے تو وہ فری میں کر دیں گے، ادروائز $500 لے لیں گے. ان کے پاس اپنے سافٹ ویئرز میں ایسا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ٹکٹ بک کر دیتے ہیں، ریٹرن ٹکٹ کر دیں گے امریکہ سے پاکستان اور پاکستان سے یو ایس اور یو ایس سے واپس ریٹرن ٹکٹ. تو آپ نے وہ ریٹرن ٹکٹ ڈالنی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ DS-160 فارم جو ہوتا ہے یو ایس کا اس میں بھی لکھنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کینیڈا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں بھی لکھنا پڑتا ہے. اچھا تیسری چیز دیکھیں، ایک تو ہو گیا انویٹیشن، دوسری ہو گئی کہ آپ نے ٹکٹ کرا لی اپنے پروگرام کے حساب سے. تیسرا یہ کہ آپ نے پروگرام کے حوالے سے اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھنا ہے. ایسا نہیں رکھنا کہ آپ نے لکھ دیا کہ مجھے 6 months میں ادھر گزاروں گا، نہیں، یہ غلط ہو جائے گا. جتنے دن کا پروگرام ہے آپ اس سے ایک دن پہلے کی یہاں سے ٹکٹ کرائیں کہ وہاں پر آپ ایک دن پہلے پہنچے، اور پھر وہاں پروگرام ختم ہو جائے تو 1 2 دن واپسی کے، 1 2 دن کے بعد کی اپنی واپسی کے ٹکٹ کرا لیں. تیسری سب سے اہم چیز یہ کہ آپ نے اسی ٹریول ایجنٹ سے کہنا ہے کہ بھائی یہ $500 رکھو اور مجھے وہاں کی ہوٹل کی کوئی بکنگ بھی کرا دو. اچھا وہ بکنگ کرا دیں گے آپ کو جن میں فری کینسلیشن بھی ہوتی ہے. آپ booking.com سے بھی خود بھی کر سکتے ہیں، کسی ٹریول ایجنٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کام بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے تو آپ نے بہت زیادہ پیسے اس پہ نہیں لگانے. $500,000 سے زیادہ کا کام نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ ٹکٹ اصل میں دکھتی تو کنفرم ہے، آن لائن بھی اگر چیک کی جائے تو وہ شو ایسی ہوتی ہے کہ اس نے یہ ٹکٹ کرائی ہوئی ہے. لیکن دیکھیں خود ویزا آفیسرز یہ ریکمینڈ کرتے ہیں جنرلی، یو ایس والے یا کچھ بھی ہو، کہ آپ تب تک کسی کانفرنس کی فیس بھی نہ دیں جب تک کہ آپ کو ویزا ایشو نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس انویٹیشن آ گیا، آپ ایلیجیبل ہے، تو آپ فیس نہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو نیور نو دیٹ یو وڈ گیٹ ویزا اور ناٹ، کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ ویزا آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا. تو آپ نے یہ بڑا کوشش کرنی ہے کہ آپ نے
کسی چیز پہ پیسے زیادہ نہیں لگانے. تو آپ نے ٹکٹ کرا دی جو ایسی شو ہو رہی ہوگی کہ یہ کنفرم ہے، بٹ وہ کنفرم نہیں ہوتی. آپ ویزا جب آپ کو مل جائے اس کے بعد آپ اپنی ٹکٹ کرا لیں پھر کنفرم. اسی طریقے سے ہوٹل کی بکنگ پر بھی آپ نے زیادہ پیسہ نہیں لگانا، بلکہ وہ بھی آپ نے ایسے انداز میں کرنا ہے کہ اس میں آپ کا خرچہ کم سے کم ہو اور آپ کا کام ہو جائے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تین چیزیں تو ہو گئی، ہوٹل کی بکنگ ہو گئی، انویٹیشن ہو گیا، اور جہاز کی ٹکٹ ہو گئی. یہ ساری ڈیٹس ایک دوسرے سے میچ کرنی چاہیے. میرے ساتھ خود ایک دفعہ اس طرح ہوا، جرمنی کے ویزے کے لیے میں نے اپلائی کیا. اچھا میں نے ہوٹل کی بکنگ 22 تاریخ تک کی کرائی ہوئی تھی، اور میں نے اپنی ریٹرن ٹکٹ جو تھی وہ 20 تاریخ کی کرائی ہوئی تھی. تو مجھ سے ویزا آفیسر کہتا ہے کہ یہ کون سی بات ہے کہ آپ نے ہوٹل جو ہے وہ 22 کا کرایا ہوا ہے اور آپ واپس 20 کو آ جائیں گے. تو میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں وہاں جا کے کینسل کر لوں گا. تو اس نے کہا نہیں، یہ بات تو نہیں ہے، میں آپ کو آپ کا پاسپورٹ واپس دیتا ہوں، آپ جا کے اپنے ہوٹل کے ٹائم اور جو آپ کے ریٹرن ٹکٹ ہے وہ دونوں میچ ہونی چاہیے. یہ جرمن ایمبیسی اسلام آباد میں میرے ساتھ اس طرح ہوا. بہرحال پھر مجھے ویزا مل گیا تھا. تو اس طرح کی چیزوں کو یہ لوگ بڑا نوٹ کرتے ہیں، ہر چیز میچ ہونی چاہیے طریقے سے. اچھا ایک کہ کوئی جاننے والا تھا، اس نے ویزا اپلائی کیا. تو ویزا اپلائی کرتے ہوئے اس نے اپنی اس میں لکھا کہ میرے پاس جو ہے وہ فیکٹری ہے میری ایک، اور اس میں میرے 12 ملازم ہیں، چھوٹی سی فیکٹری ہے، ٹھیک ہے. اب جب اس سے ویزا انٹرویور نے پوچھا کہ آپ کی فیکٹری ہے کوئی، تو اس نے کہا ہاں ہے. اس میں کتنے ملازم ہیں؟ تو اب اس کے منہ سے ویسے ہی نکل گیا 42. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس دفعہ ہم آپ کو ریفیوز کرتے ہیں، آپ نیکسٹ ٹائم آئیے گا دوبارہ اپلائی کر کے. تو کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ یہ فارم بھی اس نے فل نہیں کیا ہوگا اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے 12 بھی نہیں ہوں گے ملازم. تو یہ چیزیں ہیں بڑی ٹیکنیکل چیزیں، ان کو آپ سمجھیں. انویٹیشن لیٹر، پھر آپ کے ہوٹل کی بکنگ اس انویٹیشن لیٹر کے مطابق ہونی چاہیے کہ کتنے دن کا پروگرام ہے، اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد تک ہوٹل کی بکنگ. پھر سیم ڈیز کہ جس دن آپ چیک آؤٹ کر رہے ہیں اس دن آپ کی ریٹرن ٹکٹ بھی ہونی چاہیے. پھر جس دن آپ وہاں پر چیک ان کر رہے ہیں اس دن کی ارائیول بھی ہونی چاہیے آپ کی، کہ اس دن آپ وہاں پہنچ رہے ہیں اور آپ سیدھا ہوٹل جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ بیٹھ کے اگر یو ایس میں تو یہ ہوتا ہے یو ایس ایمبیسی کا کہ وہ 5 منٹ میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں انٹرویو میں کہ آپ کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا. اگر آپ کا فارم پراپر فل ہوا ہے، اس میں آپ نے پراپر ایڈریسز ڈالے ہوئے کہ کون سے ایڈریسز ہیں، ان کے کانٹیکٹ نمبر کیا ہے یو ایس میں، ان کا ای میل ایڈریس کیا ہے، جس کانفرنس میں یا ایگزیبیشن میں آپ جا رہے ہیں وہ آپ نے پراپر سب کچھ ڈالا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے بکنگ بھی پراپر ڈالی ہوئی کہ رہائش کہاں ہوگی، تو ان کا ایڈریس، ان کا کانٹیکٹ نمبر، ان کا ای میل ایڈریس، ان کا جو کانٹیکٹ پرسن ہے وہ بھی آپ نے ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ نے پراپر ڈالی ہوئی ہے. پھر آپ نے اپنی وہاں ارائیول ڈیٹ کیا ڈالی ہوئی، پھر ارائیول ایئر لائن کون سی ڈالی ہوئی، جو آپ نے ٹکٹ کرائی ہوتی ہے نا عارضی، اس ٹکٹ کے ہی مطابق آپ نے ادھر لکھنی ہے. کیونکہ ٹکٹ تو آپ کو مل ہی جاتی ہے تھوڑی سے کم یا زیادہ پیسوں پہ ان دنوں، تو آپ نے شروع میں تو ویسی کرانی ہے جس کے آپ کو پیسے نہ لگے زیادہ. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہو گئی آپ کی. تیسری چیز آپ نے ہوٹل کی بھی ہو گئی آپ کی. اس کے بعد پھر آپ نے بیٹھنا ہے. اگر یو ایس ہے تو آپ نے DS-160 فارم پراپر فل کرنا ہے. اگر کینیڈا ہے تو وہ جو CIC ان کی ویب سائٹ ہے جو پراپر اپلیکیشن کی، وہاں پر آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے، اور پھر اسلام آباد جیریز میں جا کے وہاں پر اگر کسی کے فنگر پرنٹس کی ضرورت ہے تو وہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہے وہ سبمٹ کرانے کے لیے دینی ہوتی ہے. اگر ضرورت نہیں ہوتی ان کی ای میل وغیرہ آ جاتی ہے. بہرحال تو چونکہ میں نے ویزا لیے ہوئے 4 سال پہلے میں نے ویزا لیا تھا، تو بہرحال اب ایکسپائر ہونے لگا ہے، تو میں خود سے دوبارہ کینیڈا کے لیے اپلائی کروں گا اس اکتوبر 2023 میں میرا ایکسپائر ہو جائے گا، تو میں اب دوبارہ اپلائی کروں گا. لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ 2-4 ٹپس یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، تاکہ اگر کوئی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو اور تھوڑا گوگل اور یوٹیوب کرنا کسی کو آتا ہو، تو ہم ہزاروں گھنٹے، لاکھوں گھنٹے سوشل میڈیا پہ ضائع کر دیتے ہیں. سو وائی ناٹ کہ آپ خود تھوڑا کوشش کریں، آپ خود اپلائی کریں اور خود ہی
چلے جائے آرام سے، اور آپ کو کوئی فیس بھی نہیں دینی پڑے گی کسی کو، اور کسی کو جو ہے اپنی لائف بھی رسک میں نہیں ڈالنی پڑے گی، اور اپنے پیسے بھی رسک پہ نہیں ڈالنے پڑیں گے. سو کچھ ٹپس اس ویڈیو میں شیئر کیے، کچھ ٹپس میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار واچنگ اینڈ سی یو ویری سون. جزاک اللہ. اللہ حافظ.